وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 114 سے لے کر 117 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم کرتے ہیں، بالمعروف اچھے کاموں کا، بالمعروف اچھے کاموں کا، وینہون اور منع کرتے ہیں، وینہون اور منع کرتے ہیں، عن المنکر برے کاموں سے، عن المنکر برے کاموں سے، ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں، ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات بھلائیوں میں، فی الخیرات بھلائیوں میں۔ خیرات جمع ہے اور اس کا واحد خیرتون ہے، نیکیاں بھلائیاں، یعنی وہ نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں سرعت اختیار کرتے ہیں، جلدی اختیار کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ، وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ من الصالحین صالحین میں سے ہیں، من الصالحین صالحین میں سے ہیں۔ صالحین جمع ہے، واحد صالحون ہے، یعنی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ لوگ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا علم ہوتا ہے فوراً ایمان قبول کر لیتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ پھر نہ صرف خود ایمان لاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی تبلیغ دین کا کام بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے لگتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہی لوگ صالح ہیں۔ معلوم ہوا کہ صالحین کے اوصاف یہ ہیں: رات کو عبادت میں قیام کرنا، نماز پڑھنا، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنا، رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل ایمان رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکی کو اختیار کرنا۔ ایک کامل ایمان والے کی بھی یہی اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کاملین میں داخل فرمائے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ وما اور جو کچھ، وما اور جو کچھ، یفعلوا وہ کریں گے، یفعلوا وہ کریں گے، من خیر بھلائی سے، من خیر بھلائی سے، فلان تو ہرگز نہیں، فلان تو ہرگز نہیں، یکفروا محروم کیے جائیں گے اس ثواب سے، یکفروا محروم کیے جائیں گے اس ثواب سے۔ واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، بالمتقین پرہیزگاروں کو، بالمتقین پرہیزگاروں کو۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کہا تھا کہ تم دین اسلام قبول کر کے خسارے میں پڑے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ انہوں نے خبر دی کہ وہ تو بارگاہ الہی عز و جل میں بلند درجات کے مستحق ہوئے اور وہ تو اپنی نیکی میں جزا پائیں گے، جبکہ یہودیوں کی گفتگو بے معنی ہے۔ فرمایا وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا جو بھی نیکی کے کام کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو قبول کر کے بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ بلکہ حدیث شریف کے مطابق ایسے لوگوں کو دو اجر ملے گا، پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، ایک اجر اس ایمان کا ہوگا، اور دوسرا اجر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ہوگا۔ اس طرح وہ دو اجر کے مستحق ہوں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے،
مملوک غلام جبکہ وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالکوں کے حق کو ادا کرتا رہے۔ وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا ہو اور عمدہ تربیت کی ہو اور اسے اچھی اور عمدہ تعلیم دی ہو، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، پس اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ فرمایا واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں یعنی اس سے ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے، اس کے علم ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو کفر و شرک کی برائیوں سے بچ کر نکل جاتے ہیں۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان بلا شبہ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے عنہم ان سے اموالہم ان کے مال اموال جمع ہے، اس کا واحد مال ہے یعنی ان کے مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد اولاد جمع ہے، واحد والدن ہے یعنی ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئن کچھ بھی واولئک اور یہ لوگ اصحاب النار دوزخی ہیں۔ اصحاب جمع ہے، واحد صاحب یعنی دوزخ والے اہل جہنم، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت بنی قریظہ اور بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی سرداروں نے مال و دولت کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ناحق اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایسے لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، سب کا ایک ہی معاملہ ہے۔ فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ایسے لوگوں کے مال اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ چیزیں انہیں اللہ کے غضب سے نہ بچا سکیں گی۔ ان سب کو بتایا گیا کہ مال و اولاد میں سے کوئی بھی کام آنے والا عذاب الہی سے بچانے والا نہیں، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں انسان بعض اوقات مال کے زور پر بچ جاتے ہیں اور بسا اوقات اولاد بھی بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں یہ دونوں چیزیں کام نہ آئیں گی۔ عام طور پر یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ اکثر لوگ انہی دو چیزوں یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر موجود ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش ہے۔ انسان ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر ایمان و آخرت کو فراموش کر جاتے ہیں، حلال و حرام کی حدود کو توڑتے ہیں، اور اسی طرح مال اور اولاد ان کے لیے ذریعہ آزمائش بن جاتے ہیں۔ پھر جب اس آزمائش پر پورے نہیں اترتے تو ان پر وبال آ جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ مال انسان کا اچھا ساتھی ہے، بشرطے کہ وہ اس میں سے اللہ اور اس کے بندوں کا حق ادا کرے، اور اگر حق ادا نہیں کرتا تو یہی مال اس کے لیے وبال جان ہے۔ مال کی جتنی بہتات ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوگی، فتنے بھی اتنی ہی زیادہ برپا ہوں گے۔ مال کی وجہ سے اسلام کے نام لیوا برائی اور عیاشی میں مبتلا ہے، فضول امور میں خرچ میں دوسری اقوام سے آگے ہیں۔ دولت تو ہے مگر صحیح جگہ پر خرچ نہیں ہوتی، غلط جگہ پر خرچ ہو کر فتنہ بن جاتی ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا انسان کے حق میں مال اور اولاد دو بڑی آزمائشیں ہیں، لوگ انہی کی وجہ سے ایمان اور نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں، مگر یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی۔ فرمایا ان چیزوں سے حد سے زیادہ محبت کرنے والوں کا انجام یہ ہوگا اولئک اصحاب النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ مثل مثال ما اس کی جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں،
ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریح مانند مثال سخت ہوا کی کمثل ریح مانند مثال سخت ہوا کی قرآن مجید میں ریح کا لفظ اگر مفرد صورت میں استعمال ہوا ہے تو عام طور پر اس سے مراد عذاب ہوتا ہے اور جمع کی صورت میں ریاح لفظ رحمت کے لیے آتا ہے فیا اس میں سر پالا یعنی سخت سردی سر سخت ٹھنڈی چیز کو کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سر سخت سردی کو کہتے ہیں اصوابت وہ پہنچی حرث قوم ایک ایسی قوم کی کھیتی کو حرث قوم ایک ایسی قوم کی کھیتی کو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر فاہلکت پھر اس نے اسے تہس نہس کر دیا وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے ولیکن انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون وہ خود ہی ظلم کرتے تھے اس آیت میں کافر کے خرچ اور ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے والے کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کے خرچ کو ان کا کفر یا ریاکاری ایسے تباہ کر دیتی ہے جیسے برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں بلکہ یہ ان کے کفر یا نفاق یا ریاکاری کا انجام ہے تو یہ خود ان کا اپنی جانوں پر ظلم ہے اس سے معلوم ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا صدقات خیرات اور دیگر رفاہی کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی شہرت ہو جائے آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا وہاں تو ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے کیونکہ ان کا خرچ کرنا دنیاوی نفع کے لیے ہوگا یا آخرت کے نفع کے لیے اگر صرف دنیاوی نفع کے لیے ہو تو آخرت میں اس سے کیا فائدہ اور ریاکار کو تو آخرت اور رضائے الہی مقصود ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کا عمل تو دکھاوے اور نمائش کے لیے ہوتا ہے ایسے عمل کا آخرت میں کیا نفع ہوگا جبکہ کافر کے تمام اعمال برباد ہیں اور اگرچہ آخرت کی نیت سے بھی خرچ کرے وہ نفع نہیں پا سکتا اس لیے ان کے نفقات و صدقات کو اللہ تعالیٰ نے باطل اور مردود کر کے ان پر ظلم نہیں کیا یہ ان کی اپنی ہی بے راروی کا نتیجہ ہے کیونکہ انہوں نے ایمان و طاعت اور توحید خالص سے اعراض کیا جو صدقات اور دیگر اعمال قبول ہونے کی شرط اولین ہے اس دنیا میں ان کا بدلہ انہیں عزت شہرت کی صورت میں مل جائے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین